سر صاحب 2 ویکس کی جو بریدنگ سپیس ملی ہے ایران اسرائیل تنازع کو، اس کو لے کر اب دنیا میں بہت نقل و حرکت جاری ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، اور OIC کا وزراء خارجہ کا ایک اجلاس اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فوکس جن پر تھا وہ ٹاکس تھی جنیوا میں، جہاں اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کے فضا میں ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی اور افزودگی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، جس کے بعد ابھی تک کوئی نتیجہ ان مذاکرات کا برآمد نہیں ہوا۔ لیکن فرانسیسی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر زور دیا ہے اور ایرانی صدر کی ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سا ایسا عنصر ہے جو اس 2 ویکس کی ونڈو کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ان 2 ہفتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور؟ بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، صرف یہ 2 ہفتے والی جو بات ہے پہلے تو اس میں تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے تاکہ کانٹیکسٹ بن جائے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 6 مہینے میں کچھ 10 ایک ایسے موضوع ہیں جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے مانگے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو تھوڑی سوچنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو کہتا ہے 2 ہفتے، 1 or 2 weeks 2 weeks 2 weeks مے بی 2 weeks 3 weeks 2 weeks 3 weeks۔ وہ 1 سے 10 اس قسم کے ایسے انسیڈنٹ ہوئے جہاں اس نے 2 ہفتے مانگے ہیں، اور صرف یہ 2 مہینے مانگے تھے آن دی ٹاکس ود ایران، مگر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 2 ہفتے مانگتے رہے۔ تو اب یہ 2 ہفتے مانگے ہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت ایز وی اسپیک یورپین یونین نے جو ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے وہ تو آپ نے بھی بتایا کہ وہ ناکام رہے۔ اب ایز وی اسپیک ٹرکی میں ہو رہے ہیں OIC کے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل عاصم منیر ان کے ہمراہ ان کے ساتھی وہ امریکہ سے اب ٹرکی چلے گئے، جہاں میرا خیال ہے وہ اسی لیے گئے ہیں کیونکہ آخری باتیں جو ہوئی ہیں کسی کی بھی آن دس سبجیکٹ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جنرل صاحب کی، اور میرا خیال ہے وہ فارمولہ لے کے جائیں گے یا کوئی انیشیٹو لے کے جائیں گے جو کہ وہاں وہ OIC والوں کو آگاہ کریں گے اس۔ اب جو پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے اور پھر مذاکرات اس کے بعد میں ہو، اور یہی ایران چاہتا ہے، مگر اسرائیل بالکل اس کے برعکس۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے، اس وقت امریکہ کی مداخلت براہ راست ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 کشمکش پہ ہے، یہ 2 سولوشنز۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو اب کیا پیغام ملتا ہے OIC سے، کیونکہ بس وہ آخری ایک سٹیج رہ گئی ہے کہ کوئی انٹرونشن ہو سکے ڈپلومیٹک قسم کی۔ تو میرا خیال ہے کافی بوجھ ہے اس وقت جنرل صاحب کے اوپر ٹو کم اپ اینڈ پرسویڈ ایران کہ کوئی مڈل آف دا روڈ کوئی کمپرومائز اور ٹاکس کر لیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہے اور ابھی بھی وہی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2003 کے بعد کوئی نیوکلیر بم بنانے کا پروگرام نہیں رکھا، اور آیت اللہ خمینی نے بھی یہ کہا ہے، امریکن سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایران کے کوئی ارادہ نہیں ہے ٹو میک دس نیوکلیر بم۔ یہ اسرائیل کا ڈرامہ ہے جو کہ 2004 سے وہ شروع ہوا ہے، 2006 11 12 لگا رہا ہے کہ جی بس ابھی 2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر 3 ماہ کے اندر 6 ماہ کے اندر ایران نیوکلیر ویپن بنا لے گا ایک۔ تو یہ اسرائیلی ڈرامہ ہے اور ٹرمپ کو بھی پتا ہے اس بات کا، مگر ٹرمپ اس وقت ایک قیدی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کا وہ میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، جو کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ نے اب کسی جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا، آپ نے انفیکٹ آپ نے جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرانا ہے، پیس میکر بننا ہے آپ نے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کوئی نئی جنگ کے اندر انوالو ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ کانگریس کے اندر بھی آوازیں شروع ہو گئی کہ جی یہ پریزیڈنٹ کا پاور ہے ٹو ڈکلیئر وار، یہ کانگریس کا پاور ہے، پریزیڈنٹ کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، اگر پریزیڈنٹ نے کوئی کمٹ کرنا ہے ان اے وار ود ایران تو پہلے ہم سے آگے اجازت لینی پڑے گی، ادروائز اٹ وڈ بی انکانسٹیٹیوشنل۔ تو اس قسم کے ایشوز گھر میں بھی ہیں اس کے، اور اس وقت جو میری اطلاع کے مطابق وہ جو میگا موومنٹ اور جو لبرلز کا جو موومنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اینٹی اسرائیل ان امریکہ اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ اس کو نظر انداز کر کے
اور وہ اسرائیل کا ساتھ دے اور اپنے امریکن ٹروپس کو، امریکن جہازوں کو ڈائریکٹلی انوالو کر دے. اچھا، مگر اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ کیا جائے. تو اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ نہیں، میں نے نہیں ہیلپ کرنی اسرائیل کی اور اسرائیل کو فورس کرنا ہے اور سیز فائر. کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہر روز ہوتا کیا ہے، ہر روز ہر رات کو ادھر سے ان کے جیٹس آتے ہیں، ادھر سے ان کی میسائل جاتی ہیں. اور اب تو حائفہ کا بھی اور تیل ابیب کا بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے. ڈبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے ویسٹ کے اندر کہ کیا اسرائیل اور امریکہ مل کے بھی یہ جنگ جیت سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر آتے ہیں، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو یہ سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. جو مجھے ڈر ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکن انوالو ہو جاتے تو ہم امریکن بیسز کو ٹارگٹ کریں گے. اب آپ کے پاس ایک نقشہ بھی ہے، اگر آپ دکھا سکیں تو ناظرین کو دکھا دیں کہ جہاں جہاں امریکہ کے بیسز ہیں ان دس ہول ریجن، درجنوں کے حساب سے بیسز ہیں. اور اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے ڈائریکٹلی تو پھر ایران از تھریٹنڈ کہ ہم آپ کے جو ملٹری بیسز ہیں ان کے اوپر بھی حملے کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکن انوالومنٹ اور بھی بڑھ جائے گی، پھر تو فل فلیش انوالومنٹ ہو جائے گی. تو اب جو ڈر لگ رہا ہے جو اس بات کا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دے رہا ہوں، کہ جو ڈر لگ رہا ہے یہ کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کرتے. فالس فلیگ آپریشن اگر اسرائیل نے کر دیا اور کسی امریکن بیس کو ٹارگٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ایران نے کیا ہے، تو پھر ایک بہت بڑا ایک ماحول بن جائے گا اور یہ ایکسکیوز بن جائے گا یا پری ٹیکسٹ بن جائے گا فار ڈونلڈ ٹرمپ ٹو کمٹ امریکن فورسز ٹو دس وار. تو مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر جب تک امریکہ پاز میں ہے، بھی فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹینکرز بھی بھیج دیے ریفیولنگ کے لیے، اور آج 1-2 دن کی خبر ہے کہ شاید 1-2 B-2 بامبرز بھی بھیج دیے. یہ کنفرم نہیں ہے، مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بگ ہیوی بامبز جو ڈراپ کرتے ہیں بنکر بسٹرز، وہ بھی 2 یا 3 B-2 بامبرز بھیج. اب وہ B-2 بامبرز تو امریکہ ہی آپریٹ کر سکتا ہے اور انہی کے پاس ہی وہ بامبرز، اسرائیل نہیں آپریٹ کر سکتا. مگر وہ جو باقی ریفیولنگ ٹینکرز بھیجے ہیں وہ تو اسرائیل کے لیے بھیجے ہیں، اسرائیل ایئر فورس کین یوز دوز. سو اس لیے وی ہیو اے ویری سیریس سچویشن گوئنگ فارورڈ. یا تو اگلے 2-3 دن کے اندر کوئی ایسی انیشیٹو لیا جائے جس کے ساتھ سیز فائر ہو جائے اور اسرائیل اور ایران دونوں سیز فائر کر لیں اور پھر ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ جو 2 ہفتے کا پاز ہے عائشہ، یہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے اندر فالس فلیگ آپریشن نہ ہو جائے. اور اگر فالس فلیگ آپریشن ہو گیا تو امریکہ ول فیل کمپیلڈ ٹو جمپ ان. لیکن آپ کے خیال میں 2 ویکس کی جو ونڈو ہے یہ رشیا اور چائنا کو سینٹر سٹیج پہ نہیں لا سکتی کہ وہ بھی کوئی مووز کرے؟ کیونکہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو کئی بار بتایا کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے حصول کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم چائنا کی بھی کچھ ایسی اطلاعات سن رہے ہیں کہ امداد کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے مستند اطلاعات نہیں ہیں ایسی سامنے. دیکھیے، چائنا ڈائریکٹلی براہ راست تو بالکل کسی جنگ میں نہ گیا ہے، کبھی نہ جائے گا. اور روس بھی جو ہے جسے کہتے ہیں نا اٹس گاٹ اٹس ہینڈز فل یوکرین. تو روس اور چائنا اور پاکستان اگر مل کے کوئی پروپوزل بنائے جس کی OIC کی بیکنگ ہو اور یورپینس کی بیکنگ ہو تو پھر میرا خیال ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یورپینس جو ہے نا وہ اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں رشیا، پاکستان، OIC اور چائنا بیٹھ رہے ہیں. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز بنے گے آگے جا کے. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹو کنونس ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ اسرائیل کو کہیں کہ پاز کرے بومبنگ. ایران ول پاز اف اسرائیل پازز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کو تو منا لیں گے. ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلے سیز فائر ہوگی تو پھر بات شروع ہوگی، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکشن کرنے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو یورپینس نے جو ڈسکشنز کی ہے ایران کے ساتھ، جہاں ان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے جو آپ نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئی، وہاں یہ پروپوزل یورپینز نے نہیں ایکسیپٹ کی. یہ بڑی سیدھی سی پروپوزل تھی کہ سیز فائر کرے اور اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں.
وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اتنی دیر تک یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کو ہم سوپن اپ کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یورپینز کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، بیکاز اسرائیل چاہتا ہے کہ جس حد تک وہ ایران کو ڈیمیج کر سکے وہ کرے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ امریکیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ جو ایرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے. تو اس قسم کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے، اور اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر کیا احساس ہوتا ہے اسرائیل کو، یورپین کمیونٹی کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ کیا وہ جو آبجیکٹیوز ہیں اسرائیل کے وہ پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر کیسے لاسز کو منیمائز کیا جائے اور یہ جنگ کو ختم کیا جائے. اچھا سیٹ صاحب، سب سے زیادہ جو فوکس تھی وہ یہی ٹاکس تھی جنیوا کی جو لڑکھڑا گئی ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ OIC اجلاس میں چلے گئے ایرانی وزیر خارجہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کو امریکہ اور ایران کا کتنا اعتماد حاصل ہے؟ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کرنے تو آ گئے ہیں لیکن آپ نے اسرائیلی جارحیت کی ابھی تک مذمت تک نہیں کی. میرا خیال ہے اس لیے یورپینس نے انیشیٹو لیا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اس میں گراؤنڈ ورک جو تھا یورپینس نہیں کیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دے ور آلسو کین ٹو شو دیٹ وی آر پلیئرز، مگر ظاہر ہے دے فیلڈ بیکاز ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو اس وقت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اسرائیل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے یا روک سکتا ہے یا دھکا دے سکتا ہے یا لگام ڈال سکتا ہے وہ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ، اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یورپینس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کریں. جب ایران کہتا ہے سیز فائر تو ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، کیونکہ سیز فائر ہوگی تو نیگوسیشنز ہوں گے نا. ہاؤ کین یو ہیو نیگوسیشن جب بم پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے؟ اور تو یہ ایران از رائٹ. اب یہ کنونس کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اٹ از دی اونلی وے آؤٹ، اور یو آر دی اونلی ون جو اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو OIC کی میٹنگ بھی ہے یہ ایران کا سٹینڈ جو ہے اس کو بیک کرے گی اسٹرانگلی، اور رشیا اور چائنا بھی جو ہے اس کو بیک کریں گے، اور ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ایران کے جو سٹینڈ ہے